رانا صاحب جو آپ نے پکچر جو ہے وہ پیش کی ہے obviously وہ انکریجنگ ہے اور کنسسٹنسی ہے آف پالیسی obviously وہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے وہ بہت ضروری ہے. لیکن واٹ آئی تھنک از مور امپورٹنٹ از ہمیں ایک کنسسٹنٹ پرابلم آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جب ہم لارجر ٹریجیکٹری میں اس کو دیکھتے ہیں تو ایک ریس اگینسٹ ٹائم ہے کیونکہ پاپولیشن آؤٹ برسٹ بھی ہے, نئی جنریشن بھی ہے اور یوتھ بلج بھی ہے. تو ہمارے پیریفرل ایریاز جو ہیں پرٹیکولرلی جو کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر ہیں وہاں پر ایک پرابلم ہے اور اگر کوانٹم کے لحاظ سے دیکھیں بھی تو لارجر جو یوتھ پاپولیشن ہے وہ کے پی کے اندر زیادہ نظر آتی ہیں. وہاں پر رجحانات جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کے حوالے سے اور بلوچستان میں بھی یہی پرابلم ہے. تو آپ نے جو ماڈلز بتائے, جو گورننس سسٹم بتایا, آبویسلی یو کیم فرام پنجاب اینڈ اب فیڈرل لیول پہ آئے ہیں. But I want to know کہ یہ انیشیٹیوز پیریفریز میں کیسے اڈاپٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اگین کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کیا. وی ور دا ونس جو لیپ ٹاپس کو لے کے پورے پاکستان میں گئے. وی آر دا ونس جو دانش اسکول اتھارٹی جو پنجاب تھی اس کو پاکستان دانش اتھارٹی بنا کے پورے پاکستان کے اندر دانش اسکولس کا جال بچھا رہے ہیں. جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا جس سے وہ بچے بچیاں جن میں ٹیلنٹ ہے, جن میں پڑھنے کا جو ہے ایک جذبہ ہے, ان کو ہم فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں. اب ہم نے اس کو پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنا کے پاکستان کے تمام بچوں کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں. ہم سافٹ لونز پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کے ذریعے ان تمام علاقوں کے اندر ان بچے بچیوں کو اپنی زندگیاں بنانے کا موقع دے رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کام ہم تو کر رہے ہیں, ہم پنجاب میں ہم تھے, پنجاب میں کر رہے تھے, وفاق میں آئے ہم کر رہے ہیں. کے پی کے میں کیوں نہیں وہاں کی حکومتیں لیپ ٹاپس دیتی, وہ کیوں نہیں وہاں پہ اسکالرشپس دیتی, کیوں نہیں وہاں پہ دانش اسکولز جیسے ادارے لے کر آتی. تو ہم تو کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان, یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی پنجاب کی ترقی نہیں ہے, پاکستان کی ترقی تمام صوبوں کی ترقی میں پاکستان کی ترقی. لیکن کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو نان پولیٹیکلی دیکھیں, شاید اتنا شعور نہیں ہے ان علاقوں کے اندر کہ وہ پولیٹیکل جو ہے پروسیسز کو سمجھ سکیں. ان کے لیے تو پاکستان کی حکومت پہلے بھی پاکستان کی حکومت تھی, آج بھی حکومت پاکستان کی حکومت ہے. اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جس طرح لوگوں کو انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں وہ اوور آل سسٹم کو جیپرڈائز کر کے جو ہے انڈاکٹرینیشن جو ہے وہ کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بیونڈ پالیٹکس سوچ کر جو ہے یہ کام جو ہے وہ ہونے چاہیے؟ اس میں ہم نے کہاں پالیٹکس کی ہے. ہم جب لیپ ٹاپ دیتے ہیں ہم کو یہ کہتے ہیں کہ نون کو ووٹ دو, ہم جس کو اسکالرشپ دیتے ہیں, جس کو لون دیتے ہیں, ہم یہ کہہ کے دیتے ہیں, ہم تو میرٹ پہ دیتے ہیں. اللہ کے فضل سے چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے مریم نواز ہوں, ہم میرٹ پر دیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کوئی ایک مثال دے دیں یہ لاکھوں لیپ ٹاپ گئے, یہ لاکھوں لونز گئے, یہ لاکھوں اسکالرشپس گئے, کوئی ایک بچہ کہہ دے کہ اس کو پولیٹیکل جو ہے اس کے ایفیلیشن کے اوپر دیا گیا. ہم تو کہتے ہیں اپنی زندگی بناؤ, کیونکہ تمہاری زندگی کے اندر پاکستان کی زندگی ہے. تمہاری خوشحالی کے اندر تمہارے علاقے کی خوشحالی, تمہارے خاندان کی خوشحالی اور پاکستان کی خوشحالی ہے. تو ہم کام جو کرتے ہیں اکراس پاکستان کرتے ہیں, میرٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہم اپنے پروجیکٹس کو مزید بڑھا رہے ہیں. ہم خالی آپ سے ایجوکیشن کی بات ہوئی, آئی ٹی کی بات ہوئی, کہاں پر ہم نے کہا کہ پی ایم ایل این کے لوگ آئے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی بچے بچیاں جن میں میرٹ ہے, ہم اسکالرشپ جو ہے دیتے ہیں میرٹ پہ دیتے ہیں, ہم لیپ ٹاپ دیتے ہیں ایک میرٹ پر دیتے ہیں. تو اس کے اندر اور اگلی چیز, اب کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. اللہ کے فضل سے بلوچستان سے ہم نے شروع کیا. بلوچستان جو کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر بہت زیادہ, وہاں پہ 25,000 سے زیادہ بچے بچیوں نے ٹرائلز دیے. سندھ میں گئے ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں. پنجاب میں ہے, پنجاب سے کے پی کے میں جا رہے ہیں, کے پی کے سے گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر. تو ہم تو ٹیلنٹ, چاہے وہ ایجوکیشن کا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ آپ کا ٹیلنٹ آرٹس اینڈ کے اندر ہے, سائنس کے اندر ہے, چاہے وہ سپورٹس کے اندر ہے, چاہے آئی ٹی کے اندر ہے, ہم تو آپ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دے رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں 2 ہفتے خود کے پی کے میں رہا, میں پورا پاکستان پھرا, بلوچستان گیا. ہمارا نوجوان مستقبل چاہتا ہے. ہمارا نوجوان وہ جب آپ اس کو ایک پراپر پلیٹ فارم نہیں دیتے, جب آپ اس کو ایک حوصلہ نہیں دیتے, جب آپ اس کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کرتے, تو پھر اس نے کیا کرنا ہے, پھر اس نے اپنے دل کی بڑھاس ہی نکالنی ہے نا. تو ہم لوگ آج پاکستان کو اکٹھا چلانے کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کو پازیٹیولی انگیج کر کے ایک پروڈکٹیو امپلائمنٹ جو ہے ہم اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پروڈکٹیو امپلائمنٹ کی آپ نے بات کی اور یہی میرا اگلا سوال بھی تھا. کیا ہم یہ برین ڈرین روک سکیں گے جو اس ملک سے جو ہے وہ شروع ہے؟ اچھا, میں آپ کی نا معذرت کے ساتھ, یہ جو ہم کہتے ہیں نا برین ڈرین,
جو نوجوان ہے اس کو باہر جانا چاہیے. نہیں وہ ٹھیک میری ہے, سرکمسٹانسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر ہم اپنا کمپیریزن دوسرے ممالک کے ساتھ کرتے ہیں برین ڈرین کے حوالے سے, دس از جسٹ اے کوسچن. ایک پرسپیکٹو اس کا یہ ہے کہ باہر جانا چاہیے, ہم سارے سمجھتے ہیں باہر جانا چاہیے, لیکن کن حالات میں جانا چاہیے, دیٹس دی مین کوسچن. دیکھیں چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. چائنا جو ہے وہ انتہائی پسماندہ ملک تھا. چائنیز نے کیا کیا کہ ان میں کمٹمنٹ تھی. انہوں نے ایگریسولی اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں, دنیا کے ممالک میں بھیجا, اور یہ جب واپس آئے تو جو آج کا چائنا نظر آتا ہے, اس کو کھڑے کرنے والے وہ نوجوان بچے اور بچیاں تھے جو پوری دنیا میں گئے, جو بیسٹ پریکٹسز تھی وہ لے کر اپنے ملک میں آئے. ہمارا مسئلہ ہمارے بچوں کا باہر جانا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ کماتے ہیں, جو لوگ اس ملک سے کماتے ہیں, وہ اس ملک سے پیسہ اٹھا کے باہر جاتے ہیں. کبھی کسی نے ان کو پوچھا ہے کہ یہ پیسہ تمہارے باپ نے تمہیں دیا تھا, یہ پیسہ تمہیں پاکستان نے دیا تھا. تم یہاں سے جو پیسہ لے کے باہر جا رہے ہو اور وہاں پہ جا کے سیکنڈ ریٹ سٹیزنز بن رہے ہو. پاکستان کے اندر جس سے تم کما کے نکلے, تو آج وقت ہے اسی پاکستان کو پے بیک کرنے کا. ہم لوگ تو, میں تو 15 لاکھ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر سال منیمم بچے بچیاں بھیجنے ہیں, کیونکہ یہ بچے بچیاں جائیں گے, یہ پاکستان کا اثاثہ بنیں گے, یہ پاکستان کو ریمیٹنسز بھیجیں گے. آج پاکستان کی ریمیٹنسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم ان بچے بچیوں کو پازیٹیولی انگیج کر رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے پہ ایک اور انیشیٹو کا لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جس بچے بچی کو باہر کا ورک پرمٹ ملتا ہے عزت کے ساتھ, اس کو 10 لاکھ تک ہم قرض دیں گے انٹرسٹ فری, تاکہ وہ ٹکٹ بھی لے سکے, وہ وہاں کا 2 ماہ کا خرچہ بھی اٹھا سکے جب تک وہ ریگولرائز نہیں ہوتا, اور 2 ماہ کا خرچہ پیچھے اپنے گھر کا بھی, جو وہ اپنے زیور بیچتے ہیں, اپنے جانور بیچتے ہیں, تو ہم ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف ایڈجسٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو باہر جانے کی ایک سٹریم دے رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ ان بچوں کے جانے سے نہیں ہے, یہ ان میں کمٹمنٹ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہے جو اس ملک سے کماتے ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ کوئی ملازم ہے. بزنس مین بہت کم باہر جا رہا ہے. ایک آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ یہ جو اب ڈیٹاز آ رہے ہیں نا, $10 بلین پاکستان سے جو باہر گیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک سے کمایا اور اس ملک کے وفادار نہیں ہیں. تو اللہ کا فضل ہے, یہ نوجوان پاکستان کا ہے, پاکستان کا فخر ہے. یہ باہر جائے گا, پاکستان کو ریمیٹنسز بھی بھیجے گا, اپنی زندگیاں بنائے گا, اور پاکستان کی ترقی میں یہ کل کے معمار ہیں پاکستان کے. بہت شکریہ رانا مشہود صاحب. یہ ڈسکشن کافی انٹرسٹنگ تھی, اور سوالات تو اور بھی ہیں. اگلے پروگرامز میں بھی آپ کو دوبارہ جو ہے وہ مدعو کریں گے, اور اسپیسیفکس کے اوپر بات کریں گے کہ کون سے ایریاز کے لیے جو ہے وہ کون سے اسپیسیفک پروگرامز جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہیں. کیونکہ سوال پوچھے جاتے ہیں, اور سوال اس حوالے سے پوچھے جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو وہ ذرائع ابلاغ کے ان چینل سے ہی کٹے ہوئے ہیں جس سے پتہ لگے کہ گورنمنٹ کی انیشیٹیوز کیا ہیں اور کس طرح وہ اس میں پازیٹیولی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی, اور آپ نے رانا مشہود صاحب کی جو ان کا ایک ویژن ہے اس حوالے سے کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس ٹائم پر ان ٹرمز آف یوتھ انگیجمنٹ, obviously ٹائم اس میں لگے گا, اور کنسسٹنسی جیسے انہوں نے کہا, اور پہلے پروگرامز میں بھی پالیسی فریم ورک کے اندر یہی جو ہے وہ سوال اور جواب کے اندر جو پیٹرن نظر آیا ہے کہ وی ریکوائر کنسسٹنسی اور وی ریکوائر امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی.